آج کا موضوع ترقی کے اس دور میں نت نئے امراض کی وجوہات اور اس سے مقابلے کا طریقہ ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ہندوستان اور ریاست تلنگانہ میں قلب پر حملوں کے واقعات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے اور دیگر امراض بھی بڑھے ہیں۔ انڈین ہارٹ اٹیک اینڈ اسٹروک ایسوسی ایشن نے بہت سارے عوامل کی طرف اپنی رپورٹ میں اشارہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک، ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر جیسے امراض اور معاملات پیش آ رہے ہیں۔ سال 2019 اور 2020 سے لے کر 2023 اور 2024 کے درمیان ہارٹ اٹیک کے معاملات میں 9% سے 12% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجوہات کھانے پینے میں بے ترتیبی، راتوں میں جاگنا اور جنک فوڈ جیسے عوامل ہیں۔ اس خصوص میں پیش ہے ہماری یہ رپورٹ۔ آج کل جو ہے معاشرے میں جو ہے یہ جو بگاڑ آ گیا ہے ہمارے گھر میں، سب سے بنیادی مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر یہ جو لاپرواہی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو ہے گھروں میں کام کاج نہیں ہو رہا ہے، لوگوں میں لیزینس پیدا ہو گیا ہے، لوگوں میں اور آرام طلب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ایکٹیویٹی نہیں ہونے سے بے حساب جو ہے بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اور جہاں تک کھانے پینے کا معاملہ ہے، یہ تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ ہائیجین کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بے شمار جو ہے جراثیم، ہر قسم کی چیزیں جو ہے ان بنڈیوں پہ یہاں پر نظر آئیں گے، اور یہ جو ہے خطرناک چیز ہے صحت کے لیے۔ اس سے معدہ، جسم کے جو ہے بہت سارے اعضاء پہ جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ممکن ہے لوگ اپنے بنائے، آپ دیکھے ہوں گے کہ پچھلے زمانے میں لوگ بیماریاں کم تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ جو ہے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی اور صحیح طریقے سے تیار کردہ اپنے گھر میں تو ایسے غذائیں استعمال کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے بیماریوں کا بھی جو ہے بہت کمی ہوتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں بے شمار بیماریاں ہو رہے ہیں، اور یہ وجہ یہی ہے کہ یہ فاسٹ فوڈ کے جو ہے باہر بیرونی جو ہے حصوں میں جو ہے بغیر صفائی کے، ستھرائی کے جو ہے یہ جو غذائیں مل رہی ہیں، اور یہ غذائیں جو ہے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ عوام کو چاہیے، میں آپ کے اس چینل کے ذریعے عوام سے خواہش کروں گا کہ ایسے چیزوں سے اجتناب کریں، جہاں تک ہو سکے اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور اب گھروں میں بنائیے، گھر میں اب ایکٹیویٹی ہونا ضروری ہے۔ ایکٹیویٹی نہیں رہیں گی تو آپ کو جو ہے بہت ساری بیماریاں ہوں گے، تو ان سب سے اگر بچنا ہے اور صحت کو سنبھالنا ہے اور اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کا اپنا خیال رکھنا ہے، تو بہتر ہے کہ اپنے گھر کا بنا ہوا صاف ستھرا غذا استعمال کریے۔ دراصل آج ہمارا معاشرہ رات کے اوقات میں دیر سے سو رہا ہے، اور جب رات میں دیر سے سوتے ہیں تو صبح کے اوقات میں اٹھنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ صبح جب انسان اگر فجر میں اٹھے یا صبح 5 بجے اٹھے تو جو گھر کا پریپریشن ہوتا ہے وہ بالکل آسانی سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ دیر سے سوئیں گے تو دیر سے اٹھیں گے، اور جب پکوان نہیں ہوگا تو بچوں کو جو ہے یا بڑوں کو، جن کو بھی اگر آفیسز کو بھی جانا ہو، تو یہ سب جو ہے بازار کی چیز لے کر کھا رہے ہیں، جیسے اڈلی، ڈوسا، وڑا وغیرہ وغیرہ، جس میں یہ سب جو ہے ان ہائیجینک فوڈ ہے۔ یہ اس کی وجہ سے بچوں کی ذہن و نشو و نمائی بالکل نہیں ہو سکتی۔ جب ہم ان کو طاقتور غذا دیں گے، جس طرح پہلے کے زمانے میں دیا جاتا تھا، پراٹھا دیا جاتا تھا، قیمہ دیا جاتا تھا، اور پالک کی بھاجی دی جاتی تھی، ایسی چیزیں جو ہے ان کو ان کے جسمانی نشو و نمائی میں بہت زیادہ رول ادا کرتی تھیں۔ آج کے دور میں اگر آپ اڈلی کھائیں گے، پیٹ تو بھر جائے گا کسی حد تک، لیکن اس سے جو غذائیت ملنی چاہیے، بدن کو قوت ملنی چاہیے، دماغی قوت ملنی چاہیے، وہ بالکل بھی نہیں ملے گی۔ اس سے جو ہے ہمیں ہمارے بچوں کو جو ہے بچانا چاہیے، روکنا چاہیے، خود بھی اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں، راتوں میں جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، اور اپنے گھر کا پکوان کر کے دیں۔ باہر جتنی بھی اشیاء ملیں گی آپ کو جو ہے، آپ کو ذائقہ تو دے دیں گے لیکن آپ کو غذائیت بالکل نہیں دے گی۔ تو یہ تمام جو غذا جو اسٹریٹ فوڈ ہے وہ تغذیہ سے وہ محروم ہے۔ جی ہاں، بالکل تغذیہ سے وہ محروم ہیں۔ آپ کو غذائیت
100% घर के खाने में ही मिलेगी। फरखुंदा बुनियाद शहर हैदराबाद अपने रिवायती पकवानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हैदराबादी पकवान हमारी तहजीब का हिस्सा है। बिरयानी हो या फिर पसंदे माह कालिया, खट्टी दाल, शामी शिकमपुर, खिचड़ी, कीमा, तला हुआ गोश्त, कोफ्ते और ऐसे बेशुमार पकवान हैं जो हैदराबाद के हर घर में तैयार किए जाते थे। रात भर में तैयार करके सुबह के नाश्ते के लिए नहारी बनाई जाती थी। जवार की रोटी और लहसुन की चटनी खाने के बाद दिन भर जिस्म में चुस्ती और फुर्ती रहती थी। गुर्दे कलीजे के साथ गरम गरम रोटियां और भेजा फ्राई भूख में इजाफा करते थे। शानदार नाश्ते के बाद दोपहर के खाने के लिए बच्चों के टिफिन में रोटी, कीमा या फिर अंडे का खागीना बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में मददगार साबित होता था। सर्दियों के दिनों में बच्चों के लिए खुसूसी खाने बनाए जाते थे जिसका इस्तेमाल बड़े भी करते और सर्दियों में लुत्फ अंदोज होते थे। लकड़ियों के चूल्हों पर होने वाले पकवान का जायका कुछ और ही हुआ करता था। अगर किसी के घर में खट्टी दाल बनाई जाती तो इसके बघार की खुशबू सारे मोहल्ले में फैल जाती थी। घरों में होने वाले पकवान की खुशबुओं से अंदाज़ा लगाया जाता था कि आज फलां घर में नहारी तैयार हो रही है या फिर गोश्त भुना जा रहा है। मगर धीरे धीरे ये तहजीब ख़त्म हो गई और इसकी जगह दूसरे खानों ने ले ली। आज से 10-20 साल कबल अगर किसी को शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी लाहक होने की इत्तला मिलती तो सब तशवीश में आ जाते, मगर आज बीमारियां आम हो गई हैं। इसकी वजह खानों में बेतरतीबी है। बच्चों की जहनी नशोनुमा भी थम गई है। बच्चे लागर और कमज़ोर होते जा रहे हैं। नौजवानों में भी बीमारियां पाई जाती हैं। कमर दर्द, घुटनों में दर्द, आसाबी शिकायतें आम हो गई हैं। तनाव और ब्लड प्रेशर का भी नौजवान तबका शिकार है। इसकी वजूहात भी खाने पीने में बेतरतीबी है। रात देर गए तक जागने, मोबाइल फ़ोन में मशगूल रहने के बाद सोने से कुछ देर कबल रात का खाना ताम करना कब्ज़ जैसी बड़ी बीमारी की तरफ नौजवानों को ले जा रहा है, जो पेट के दीगर अमराज की जड़ मानी जाती है। माहिरीन का कहना है कि जो खाने आजकल दस्तयाब हैं इसमें तग़ज़िया की कमी है। ख़ास तौर पर स्ट्रीट फूड नौनिहालों और नौजवानों की सेहत पर ख़राब असर कर रहा है। इडली, डोसा, वड़ा के अलावा वो खाने जिन्हें फ़ास्ट फूड कहा जाता है वो तग़ज़िया से महरूम है। अफसोस की बात तो ये भी है कि बच्चों के स्कूल में लंच के लिए जो टिफ़िन दिया जाता है इसमें भी यही खाने दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों में दिन भर थकावट रहती है और वो स्कूल बैग तक उठाने से कासिर है। माहिरीन के मुताबिक घरेलू पकवान से ही इन तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। पहली चीज़ तो जो है, जब हमारा बचपना था यानी 90s का दौर था, तब तो ये सब कल्चर उतना आम नहीं था। इडली डोसे के दुकानें वगैरह महीनों में एक आध बार घर पे ही इडली डोसे बनते थे। लेकिन आजकल जो है ये कल्चर, जैसा आपने कहा, कि बिल्कुल आम होता जा रहा है और हर एक मुल्क का, हर एक शहर का अपना एक ट्रेडिशन होता है, अपना एक कल्चर होता है। उसी तरह हैदराबाद भी जो खाने के लिए जाना माना जाता है और अपना कल्चर एक था और है इंशाअल्लाह और रहेगा। जैसा कि हमारे यहाँ पर नाश्ते में नहरी पाए बनते थे, भेजा फ्राई बनता था, गुर्दा भाजी पड़ता था और ऐसे कई दाल बनती थी, मीठी दाल हो, रोटी हो, ऐसे अक़साम के जो है पकवान नाश्ते में हुआ करते थे। लेकिन आज इसके बरक्स जो है इडली डोसों पर मैसर हो गए हैं और मैं समझता हूँ इसमें एक रेडी टू मेड और एक जल्द से जल्द सहूलत हो रही है औरतों को, और इसीलिए इडली डोसे का कल्चर यहाँ पर आम हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ पर नॉर्थ साइड से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से भी ये कल्चर ज़्यादा आम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बरक्स हमारे यहाँ जो पहले ख़वातीन हुआ करती थी तो जल्दी उठकर इडली डोसा, ये पकवान अगर बनवाना भी है तो घर में जो है रात से उसकी तैयारी करते थे। लेकिन आजकल ये ऐसा नहीं देखा जा रहा है। पकवान हो, पाया हो, या आप पाए का भी अगर देखेंगे तो नहारी जिस तरह बनती थी उसमें मसाले, पोटले का मसाला डालकर रात भर पाए को गलाया जाता था, लेकिन आजकल वो नहीं दिख रहा है। तो इसकी ये वजह ये भी है कि औरतें थोड़ी काहिल, मैं सबका ज़िक्र नहीं करूँगा, लेकिन आजकल जो जनरेशन चल रहा है उस हिसाब से जो है थोड़ी बहुत लेज़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इजी टू मेड जो मिल रहा है, जैसा कि इडली का रवा भी आजकल रेडी टू मेड मिल जा रहा है। डोसे का भी जो है जो पैन मिल रहा है वो भी रेडी टू मेड हो गया है। और इसके असरात ये है ज़बी भाई,
آپ دیکھیں گے تو ایک تو روڈ سائڈ فوڈ ہے، یہاں پر جو ہے ڈسٹ الرجی ہو یا دوسرے قسم کے جو ہے گندگی بیکٹیریا پائی جاتی ہے. ریسنٹلی میں ایک ڈوسا آرڈر کیا میں لیا تھا، تب جو ہے ایک ہمارے دوست بولے بھائی آپ جہاں سے ڈوسا لیے وہاں میں اس کا بنواتا سو دیکھا ہوں نہایت ہی انہائیجینک پلیس ہے. تو انہائیجینک کے اوپر جو ہے اب یہ سب لوگ موسٹلی ہو رہے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ اور اپنے شہریوں کو چاہیے کہ ہائیجینک فوڈ کھائیں، گھر کے کھانے کو ترجیح دیں. شکریہ. اڈلی ڈوسا وڑا صبح صبح کا جو معاملہ ہے ناشتے کا انتہا سے زیادہ پریشانی کا باعث بن رہا ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے. اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ بچے نافرمان ہو جا رہے ہیں ہمارے، کیونکہ نافرمانی کی وجہ یہ ہے ماں باپ خاص کر ماں جب بچوں کو اپنے کھانا پکا کے کھلائیں گی تو بچوں کو احساس رہے گا کہ بھائی ہماری ماں محنت کر کے ہم کو کھلائی بول کے. وہ بچوں کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، خالی اٹھ رہے صبح صبح اڈلی ڈوسا لا کے کھلا دے رہے، بچے کھا لے رہے پھر چلے جا رہے اسکولوں کو. ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے بچوں کے اندر. پورا دن ضائع ہو جا رہا لوگوں کا، کسی قسم کا جو ہے نا ان کے اندر جستجو پیدا نہ ہو رہی. اور بالکل یہ ہمارا معاشرہ خراب کرنے والی چیز ہے. اڈلی ڈوسا جو بھی کھا رہے، بڑیوں کا جو رواج ہے اس کو کسی طرح سے ختم کرنا چاہیے. اس میں میڈیا کا بھی اہم رول رہے گا. اور خاص کر بہت اچھا سوال کرے آپ. اس سے ذہنی نشو و نما بھی بچوں کی جو ہے سو خراب ہو رہی. بچے جو پہلے ہمارے زمانے میں جتنے انٹیلیجنٹ ہوا کرتے تھے بچے، جتنے ہارڈ ورکنگ ہوا کرتے تھے، آج کل ویسا نہیں رہا ماحول. کیونکہ بچوں کے اندر جو ہے نا جو غذا ہے جو پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچ رہی، سمجھے آپ. جس سے ان کے دماغی نشو و نما جو ہے سو آگے بڑھیں گے بول کے جس طرح سے سوچتے ویسا نہیں ہے. فیکٹر آف لیک آف نیوٹریشن، لیک آف نیوٹریشن والی بات ہے بالکل یہ ہے. کیونکہ اس میں ماں باپ جو ہے نا ان کی محنت کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ صرف پیسے دے رہے ہیں اور باہر سے جو ہے لا کے اڈلی ڈوسا کھلا دے رہے. وہ غلط ہے، وہ روکنا چاہیے. اس میں یہ آپ لوگوں کی جو مہم ہے ماشاءاللہ بہت اچھی مہم ہے آپ کی. اس کو بند کرانا کیا ہے، کسی کا روزگار ہے، لیکن روزگار ایسا نہیں کہ بھائی پوری قوم معاشرہ تباہ ہو جائے. لیکن اس کو روکنا چاہیے، میری نظر میں اس کو روکنا چاہیے. خراب بات ہے. ہر کوئی جو ہے گھر میں بچوں کو یہ چیزیں کھلانے سے صحیح بچوں کی جو ہے صحت نہیں رہ رہی، پورے اس کے مضر اثرات ہو رہے. ان لوگوں کو جو ہے طاقت نہیں، کچھ نہیں، بچے نڈھال ہو جا رہے. وہ کھانے سے کوئی طاقت رہتی نہیں، جس کی وجہ سے بچوں کا مسئلہ ایسا ہو رہا. گھر میں کوئی اچھی غذا بنا کے بچوں کو کھلانا چاہیے. صبح میں ناشتہ بولے تو کیسا رہنا، بہترین ناشتہ رہنا. یہ اڈلی ڈوسا کھلانے سے اس میں بچے بہت کمزور ہو جا رہے. ہاں یہ بچوں کو جو ہے یہ اس کی عادت پڑ گئی. عادت پڑنے سے بچے جو ہے وہی چھونا بول رہے. گھر میں پکا کے دینے کے لیے بھی صبح اٹھنے کے لیے لوگ جو ہے 2 بجے 12 بجے اٹھ رہے ہیں. بچوں کو جو ہے وہ بنا کے دے رہے، اڈلی ڈوسا منگا کے دے رہے. وہ لوگ لے کے چلے جا رہے کھا لے کے، وہی ٹفن بن لے کے. گھر میں پکوان کا ختم ہو گیا اور رواج ختم ہو گیا. تو بہت غلط ہے طریقہ. بچوں کو کھانا غذا اچھی دینا چاہیے. صبح میں بہترین غذا لینا چاہیے. دوپہر میں ٹفن میں اچھی چیز دینا چاہیے. شام میں بچے آ رہے ہیں تھک کے آ کے، دوپہر سے آ کے تھک کے سو جا رہے. بچے وزن اٹھا سک رہے نہ بیگوں کا کچھ نہ کیا. بچوں کا بہت جو ہے اس میں طاقت پوری چلی آ رہی بچوں کے. بچے بے انتہا کمزور ہو جا رہے ہیں. ناظرین اب اجازت دیں، ایک نئے موضوع اور نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید اسماعیل ذبیح اللہ اور سیاست ٹی وی کی ساری ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ.